امام راضی نے ایک یتیم کا تذکرہ کیا ہے کہ اس یتیم کا جب باپ دنیا سے گیا تو ماں کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی تھی. ماں سے کہتا ہے ماں اجازت دو چچا سے آپ کے لیے قمیض لے آؤں. ماں نے کہا پتر تو عرب کی روایت سے واقف نہیں, قمیض نہیں ملے گی, دھکے ملیں گے. وہ بچہ تھا, ماں سے محبت میں تھوڑا سلجھا, کہتا کیوں نہیں دے گا, والد کا بھائی ہے. ماں نے کہا جاؤ شوق پورا کر. لیکن ماں کو پتا تھا اس کے ساتھ سلوک کیا ہوگا. اس نے جا کے دستک دی, چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے تو ان سے باتیں کرنے لگ گیا. اس نے کیا کہا ہوگا کہ چلو باہر کھیل لیں, یا کل کا کوئی پروگرام بنانے آیا تھا. وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. غریب کو تو بھائی جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا. عید والے دن آلو چھولے نہیں لگا کے بیٹھا ہوتا, غبارے بیچ رہا ہوتا, پاپڑ بیچ. یہی کہا ہوگا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی اور میں سوالی بن کے آیا ہوں, مجھے ایک قمیض دے دو. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ چچا آ گیا. اپنی دہلیز پہ یتیم کو دیکھا, اور جب یتیم کو دیکھا تو کیا بچھڑا بھائی یاد آیا. آنکھیں نمناک ہوئی, دل میں گداز اترا, شفقت کے بازو پھیلے. ہم نے پڑھا ہے بھائی, وہ عرب کی روایت نہیں بھولا. اس نے اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں بھیجا, یتیم کو دھکا دیا اور کہتا ہے منحوس پلٹ جا, کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. آپ گینے دل ٹوٹ گیا, آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. آقا فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. وہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا. سر راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی. کہا پتر تینوں کن نے روایا؟ اس نے کہا مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا, یتیم ہوں, چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں. کہا گھبرا نہیں بیٹا, وہ آ گیا ہے اس دنیا میں, جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے, جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کہا میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہے, بیٹا جاؤ جو مانگو گے وہ عطا ہوگا. یہ گھر آیا, ماں نے کہا تجھے منع کیا تھا. کہا بڑا ہی بے رحم معاشرہ ہے ماں, لیکن سنا ہے اس شہر مکہ میں ایک شخصیت ایسی ہے جو مانگو عطا کرتے ہیں. ماں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے. ماں چونک سی گئی, وہ کہتی پتر نہیں جان دیاں گی. کہا کیوں ماں؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے. اس نے کہا ماں قمیض لینی ہے دے دیں گے, ٹھیک, نہیں تو لوٹ آؤں گا. یہ پھر حضور کی خدمت میں آ گیا. بھائی جان سائل آپ کے دروازوں پر بھی آتے, ہمارے دروازوں پر بھی آتے. مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں نا, ہمیں کیا کچھ نہیں کہا جاتا. سیٹھ صاحب, شیخ صاحب, مولانا صاحب, بچوں کو دعائیں, کاروبار کے لیے دعائیں, پھر مٹھی آٹا یا 2 آنے ملتے ہیں. اس بیٹے پہ کچھ تقاضے تھے دوست, یتیمی کے داغ دکھاتا, اپنوں کے رویے بتاتا, پھر ملنے والے سر راہ آپ کے غلام کا تذکرہ چھیڑتا. میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے آپ رحیم بھی ہو, کریم بھی ہو, جو مانگو عطا کرتے ہو. اتنا کہنا چاہیے تھا لیکن نہیں کہا, بلکہ آگے کہتا ہے میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا, میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں. میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. حضور ناراض نہیں ہوتے دوست, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں, اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرماتے. پھر یوں بازو پھیلا لیے, فرمایا آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤ. بتائیے گا جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہوگا. میرے نبی نے یتیموں کو عزت عطا فرمائی. میرے نبی نے اس معاشرے کے جو پسے ہوا لوگ تھے انہیں عزت عطا فرمائی. ماں بہن بیٹی کا وقار بلند کیا. اللہ تعالی ہمیں حضور کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس بزم کے جوانوں کو جن کی دعوت پہ آج میں حاضر ہوا, علامہ صاحب اور عمر بٹ صاحب, اور اس کے علاوہ دیگر جو ان کی ٹیم کے جو دوست ہیں مجھے نام نہیں آتے, اللہ تعالیٰ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے.